السلام علیکم ویوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان شعیب اور آج برائٹو آل شیڈز آف لائف میں دوبارہ حاضر ہوں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ بہت ہی خاص آدمی ہیں۔ آئیے ان سے انٹروڈکشن کرتے ہیں۔ السلام علیکم عطا صاحب، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ ٹھیک السلام۔ ٹھاک ہیں؟ عطا صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ ہی از اے پروڈکٹ ڈیزائنر، ہی از این انٹیریئر ڈیزائنر اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اینڈ ہی ہیز ڈن سو مچ فار دا فرٹرنیٹی آف اسٹوڈنٹس ان NCA اور جگہوں کے اوپر۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے آج اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یو ویلکم۔ اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سینئر لوگوں کو پکڑا جائے، آپ کی مہربانی کہ آپ نے پکڑ دے دی آج ہمیں اپنی۔ سوالوں کو اس حساب سے آج شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کا خود بہت بڑا فین رہا ہوں، بچپن میں جب ہم تھے تو ہمارے لیے آپ لوگ مینٹور تھے، ایک سینئر تھے جی کہ ان کو فالو کرنا ہے ہم نے۔ تو تھوڑا سا شروع سے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ زندگی کا آغاز اس انڈسٹری میں، اس فرٹرنیٹی میں کیسے آئے؟ ایسا ہے کہ فیملی میری تو بزنس مین لوگ تھے۔ میں کچھ میرے اسکول ٹائم کے دوست تھے جو آرکیٹیکچر میں ان کے پیرنٹس تھے، تو جب میں ان کے دفتر جاتا تھا ڈرائنگس بنتے دیکھنا، ماڈلز بنتے دیکھنے، تو میں نے کہا یار یہ فیلڈ جو ہے یہ بڑی مزے کی ہے، اس فیلڈ میں جانا چاہیے۔ بہرحال میں نے آ کے اپنے پیرنٹس سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، تمہیں تو ڈاکٹر بننا ہے۔ اس وقت ڈاکٹر، انجینئر اور فوج، یہ تین پروفیشن ہوتے تھے۔ خیر یہ بحث چلتی رہی۔ یہ میں اپنے میٹرک دور کی بات کر رہا ہوں۔ میٹرک پاس کیا، انہوں نے کہا جی NCA میں نے جانا ہے۔ کسی نے کہا کہ جی وہاں پہ کو ایجوکیشن ہے، شاید یہ اس وجہ سے جانا چاہتا ہے۔ پھر میرے تایا نے ایک فارمولا بنایا کہ یار اسے کسی جگہ پہ بھیجتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعی یہ آرٹ اسے آتا ہے یا نہیں آتا۔ انہوں نے ایک بہت پرانی ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے، بیلنس پبلسٹی سروس کے نام پہ تھی، وہاں پہ مجھے بھیجا۔ انہوں نے 3 مہینے میں یہ رزلٹ دیا کہ یہ اس کو ڈیزائن اور آرٹ کی سینس ہے، سمجھ ہے۔ پھر تایا میرے ساتھ کھڑے ہو گئے، میری فیملی نے بہت ریزسٹ کیا۔ بہرحال میرا NCA کا ایڈمیشن اس طرح ہوا۔ وہاں پہ جا کے پھر یہ پتہ چلا کہ جی اب کون سے ڈپارٹمنٹ میں جایا جائے۔ تو آج اگر ان لوگوں کو دیکھا جائے جس میں سلیمہ ہاشمی، شاکر علی اور جو ہمارے ساتھ کچھ لوگ نہیں ہیں، کولن ڈیوڈ اور ظہور الاخلاق، یہ بہت سینئر لوگ ایک بورڈ میں بیٹھے ہوئے انٹرویو میں۔ انہوں نے کہا جی کیوں آنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی میں آرٹ سیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا بننا چاہتی ہو؟ میں کہا جی آرٹسٹ۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ڈپارٹمنٹ کا سوچا ہے؟ تو میں نے کہا جی آرکیٹیکچر۔ خیر انہوں نے کچھ بیسک کویسچن کیے، اس کے بعد مجھے ایڈمیشن مل گیا۔ پھر وہ دور آیا جب سلیمہ ہاشمی نے کچھ پروگرامز کرنے شروع کیے ٹیلی ویژن پہ، پپٹس کے، اور کچھ ان کے دوسرے بھی پروگرام تھے، کامیڈی پروگرام بھی تھے۔ تو وہاں پہ سلیمہ کے ساتھ تھوڑا سا سیکھنے کا موقع ملا۔ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ تم عطا آرکیٹیکچر چھوڑو، تم ڈیزائن میں جاؤ، تمہاری 3D استھیٹک بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں یہ تھا کہ پپٹس میں ان کے ساتھ بنائے، جتنے بھی ان کے پروگرامز ہوئے، ایسے ظاہر ہے کہ جونیئر ہی تھا۔ پھر اتنے مسائل نہیں ہوتے تھے ٹیلی ویژن اسٹوڈیو جانا، پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر۔ پھر وہاں پہ بھی جا کے لوگوں کو سیٹ ڈیزائننگ، بڑے بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ۔ بہرحال مختصر یہ کہ میں پھر سیکنڈ ایئر میں سوئچ اوور کر گیا، میں پروڈکٹ ڈیزائن میں ڈپارٹمنٹ میں نے چینج کر لیا۔ اس کے بعد پھر 3rd ایئر 4th ایئر پاس آؤٹ ہوئے۔ اسی دور میں میٹرک سے FA FSC کا دور شروع ہو گیا۔
میرے سیکنڈ ایئر میں کہ پھر NCA میں میٹرک پاس لوگوں اسٹوڈنٹس کو نہیں لیتے تھے، وہ لیتے تھے FA اور FSC. تھرڈ ایئر میں جب گیا تو یہ پتہ چلا کہ جو آرکیٹیکٹس پاس آؤٹ کر گئے ہوئے ہیں 3 ایئرس کے، ان کو چانس دیا جا رہا تھا کہ 2 سال آ کے لگائیں تو وہ پراپر ایک ڈگری لے لیں. یہ 5 ایئر ڈگری پروگرام. اچھا، وہ بڑا مزے کا ایک سین ہوتا تھا کہ کلاس میں اس طرح ڈیزائنر بھی تھے کہ بابے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بھی ینگسٹر تھے. تو وہ ایک عجیب کولاج بنا ہوتا تھا کہ اگر ٹیچر ڈانٹ رہا ہے تو اب ان کی ایج گروپ کے وہ لوگ ہیں تو ان کو بھی اسی طرح ڈانٹ پڑتی تھی. تو ہم لوگ تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوتے تھے شروع میں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، ہسٹری کی کلاس ہے، کوئی آپس میں کوئی گپ شپ کر رہا ہے تو اس کو کہنا باہر نکل جاؤ. اب وہ ایک بندہ جس کے بال سفید ہو گئے ہیں وہ 3 ایئر سے 5 ایئر کا کرنے آیا ہے. اسی طرح آرکیٹیکچر میں بہت اسٹوڈنٹس آئے تو وہ ایک بڑی میرے دور میں بڑی بلینڈنگ تھی. 2-1 سال رہی. 2-1 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں یار، کالج والوں نے یہ سوچا کہ NCA نے، اب میرا خیال ہے کہ یہ 3 ایئر اور والے لوگ لانے بند کر دیں. اس کی وجہ یہ کہ اسٹوڈنٹس کی آپس میں افیلیشن ڈیولپ نہیں ہوتی. خیر وہ بڑا اچھا وقت تھا. پھر ضیاء الحق کا دور آیا. وہاں پہ باقاعدہ آ کے ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی 2 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھنا ہے. تو ہم لوگوں نے سٹکس رکھی ہوتی تھی 2-2 فٹ کی. وہ باقاعدہ ناپ کے ہم بیٹھتے تھے کہ کہیں پہ آرمی کے لوگ یا انٹیلیجنس کے لوگ نہ آ جائیں. کہ واقعی بہت سختی تھی کہ ہمیں اچھا دوپٹہ لینا ہے. تو وہ وہاں پہ بڑا عجیب کلچر دیکھا. یونین بند ہو گئیں. کالج میں جو ایک NCA کی انوائرمنٹ تھی تھوڑی سی سکویز ہوئی. بھٹو دور بھی ہم لوگوں نے دیکھا. میں نے 3 پرنسپلز دیکھے. شاکر علی صاحب کی فرسٹ ایئر میں تھا، ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد سیکنڈ آئے، تھرڈ آئے، فورتھ آئے. فائنلی مسز عابدی میری اس وقت پرنسپل تھی. تو بڑی اچھی زندگی کالج کی دیکھی میں نے ان 3-4 سالوں میں. 1 سال ہمارا ضائع بھی ہوا اسٹرائکس کی وجہ سے. تو اس کے بعد پھر میں پاس آؤٹ کر کے کراچی چلا گیا. ایک پروجیکٹ آیا مرنڈا، یہ ڈرنک، یہ پاکستان میں جب لانچ ہوا تو وہ یہ لاہور میں فلاپ ہو گیا. تو کراچی والوں نے یہ سوچا کہ اس کو ری لانچ کیا جائے. تو مجھے سلیمہ نے بھیجا کہ وہاں پہ ایک کریور بننا ہے اور وہ بہت بڑے سائز کا ایک بھالو ہے تو وہ گٹا گٹ کر کے پیتا ہے، باقاعدہ اس کی آواز بھی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کریور بنانا ہے. اب کراچی میں سارا سال گرمی رہتی ہے. 1-2 انچ کی موٹی فر کا ایک بھالو، چونکہ میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس وہ بنتا تھا پپٹ سے کے حساب سے بھی، تو وہ میرے لیے بنانا مشکل نہیں تھا. باقی گائیڈنس مجھے سلیمہ ہاشمی نے دی. وہ بن گیا. وہ گورے آئے شوٹ کرنے کے لیے، وہ بھی دیکھ کے پریشان. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس بندے کو اور یہ اس کے کریور کو ہم لے جانا چاہتے ہیں یورپ. خیر وہ کچھ میرے انکار سے پھر وہ بات رہ گئی. انہوں نے پراپر یہاں پہ 3-4 پاکستان میں فلمیں شوٹ کی. اردو ورژن بھی تھا، انگلش بھی تھا. کچھ وہ باہر کے لیے بھی شوٹ کر کے لے کے گئے. وہاں پہ پھر آہستہ آہستہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی تو یہ پروجیکٹ تھا کچھ 6 مہینے کا. انہوں نے کہا یار تم اب کافی چیزیں سیکھ گئے ہو، تم ایڈورٹائزنگ میں ہماری پروڈکشن سائڈ پہ آ جاؤ، فلم میکنگ میں. وہاں پہ بھی تھوڑا سا چسکا سمجھ آیا. وہ کچھ عرصہ 2-3 سال فلم میکنگ میں لگا. پھر ایک پروجیکٹ بہت انٹرسٹنگ آیا، اس کا یہ پاکستان اسٹیل ملز، اس کا انٹیریئر تھا. تو وہ شمع عثمان آرکیٹیکٹ تھیں اس کی.
تو وہ انٹیریئر کر رہی تھی. انہوں نے کسی سے کہا کہ یار مجھے ایک ڈیزائنر چاہیے جو ایک میورل ڈیزائن کر دے. چونکہ میں 3D میری ذرا اسٹرانگ تھی تو اسی لیے میں پروڈکٹ میں گیا. تو وہ میں نے ان کو ڈیزائن کر کے دیا, اوکے ہو گیا. اب وہ اندر 1 ایئر اس میں کیونکہ اس کی میکنگ ہونی تھی. پھر ساتھ کچھ اور دیواریں تھیں جو فیچر والز وہ ڈیزائن کرنی تھی, وہ بھی کر کے دی انہیں. پھر مجھے ایک دن اس نے شمع عثمان نے کہا کہ دیکھو عطا تمہاری فیلڈ نہیں ہے ایڈورٹائزنگ, اور تم نے بینک آف ٹوکیو وہ بھی آیا, پروجیکٹ آیا, اس کے بھی کچھ ایریاز ڈیزائن کیے, انٹیریئر کا کام کیا, فرنیچر ڈیزائن کر کے دیا جو انہوں نے جیپنیز نے بھیجا تھا کہ جی اس سے ملتا جلتا ہونا چاہیے, یہ کلرز ہونے چاہیے, ٹاپ پہ اتنا ایریا ریگزین میں ہوگا, اتنا لیمینیشن میں ہوگا. بیسک ماڈل انہوں نے فارمولا وہاں سے بھیجا, وہ سکسیزفلی وہ بھی پروجیکٹ کر دیا. پھر مجھے اس نے ایک دن بٹھایا, اس نے کہا کہ تم اس فیلڈ سے نکل کے ایڈورٹائزنگ سے یہ اور جابز میں میرے حساب سے تم پروڈکٹ ڈیزائن کو پراپر اڈاپٹ کرو. لاہور آیا تو مجھے ایڈن ڈیولپرز کے چیئرمین نے میری ملاقات ہوئی کسی جگہ پہ. مجھے کہتے ہیں کہ یار ایک تم ماڈل ہاؤس کر سکتے ہو, ہمیں ڈیزائنر کی ضرورت ہے, انٹیریئر ڈیزائنر. اچھا یہ وہ وقت تھا کہ جب انٹیریئر کی کوالیفیکیشن کسی بھی یونیورسٹی یا کالج میں نہیں تھی. جو بھی کام کر رہے تھے وہ کر رہے تھے یا تو اپنی پریکٹس کے حساب سے, اور میجر اس میں کام جو کنٹریبیوٹ کر رہے تھے وہ آرکیٹیکٹس تھے. اب جس کو تھوڑی سی ایستھیٹک تھی وہ تھوڑا سا انٹیریئر کر لیتا تھا. اب میں سب سے پوچھتا پھروں کہ میری 2 دن بعد میٹنگ تھی کہ یار ماڈل ہاؤس کیا ہوتا ہے, کوئی مجھے کچھ بتائے, کوئی کچھ بتائے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ ماڈل ہاؤس کی اسپیسیفکیشن کیا ہوتی ہیں. اور یہ وہ دور تھا کہ جب 90s میں جب ہاؤسنگ کے پروجیکٹس پاکستان میں آنے شروع ہوئے. اب اسکیل چھوٹی ہے, پلاٹ سائز ہے 3 مرلہ 5 مرلہ 8 مرلہ 10 مرلہ, اور اس کو آپ نے 1 کنال یا 2 کنال کے گھر جتنی فیل دینی ہے, اور اس کو کمفرٹیبل کرنا ہے, اور اس کو فرنش کر کے بتانا ہے کہ 10x12 یا 12x14 کے کمرے میں آپ کو ساری آئٹمز ملیں گی. فار ایگزامپل بیڈ, سائڈ ٹیبلز, ڈریسنگ, 2 چیئرز, اس کے علاوہ وال پینٹنگز بھی. اب یہ چیلنج تھا. اچھا باتھ روم کا سائز 8x10. اب 8x10 کو آپ نے شاور ایریا بھی دینا ہے, آپ نے وینٹی بھی دینی ہے, WC بھی دینا ہے. اب وینٹی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا کہ پیڈسٹل سے نکل کے ماربل ٹاپ کی, یہ اس دور کی بات ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز آئی کہ ڈاؤن لائٹنگ کا کانسیپٹ پاکستان میں آیا, فال سیلنگز کے ساتھ. فال سیلنگ. اب فال سیلنگ کرنے والے لوگ نہیں تھے. پہلے کیا کرتے تھے, جپسم کی کارنسز اور بارڈر چلا دیے, مولڈنگ لگا دی, اور وال پہ لائٹیں ڈبل لگا لی, وہ لائٹ سلیکٹ کرتے تھے ہم لوگ, یا لیمپس کے ساتھ, یا لیمپس کے ساتھ. اب لیمپس کا بھی اتنا کانسیپٹ نہیں تھا, وہ بچوں والے گھر کے اندر لیمپس کہاں پہ ٹکتے ہیں. یہ پھر وہاں پہ پھر ایک چیز اور سیکھی کہ یار یہ ڈاؤن لائٹنگ کے لیے فال سیلنگ ہونی بہت ضروری ہے. اب اس وقت لاہور میں مشکل سے 3 یا 4 دکانوں پہ ہیلوجن لائٹس اویلیبل ہوتی تھی. اب ان کی قیمت بہت زیادہ تھی, اس زمانے میں تو بہت ایکسپینسو تھی. اب وہ لوگ جب وہ ماڈل ہاؤس تیار ہوئے, فرسٹ میرا ماڈل ہاؤس تیار ہوا, اس کے اندر اچھا ایک اور چیز وہ جو قدرت کی طرف سے مجھے ملی کہ کلر سینس میری بڑی ٹھیک تھی. میں نے برائٹ کلر یوز کیے, سافٹ کلر یوز کیے. لائٹنگ اب آپ پراپر دیں تو روم کا سائز بہت زبردست ہو جاتا ہے, ورنہ یہ کہ آپ کے چاروں کارنر جو ہیں وہ ڈارک ہوتے ہیں. اب وہاں سے چلتے چلتے پھر یہ آیا کہ جی کچھ تھوڑی سی جو بیک ٹیرس ہے
اس کو بھی ڈیزائن کرنا ہے. اب لینڈسکیپ کے لیے بھی کوئی پراپر ایجوکیشن نہیں تھی. وہ بھی ایک چانس ملا کہ یار بیک ٹیرس پہ کچھ تھوڑا سا کریں. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. مجھے ماڈل ہاؤس سارا تیار کیا, انہوں نے کہا جی ایکسلنٹ ہر چیز. جب وہ پیچھے دروازہ کھولا تو بیک ٹیرس یعنی پیچھے 2 کمروں کی جو پروویژن دی ہوئی تھی وہ جگہ خالی پڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی تاسا بھی اس کو بھی کرنا ہے, لوگ دروازہ کھولیں گے تو وہ کیا دیکھیں گے. میں کہا جی کیا. کہتے کہ یار اسپینش یا ہینگنگ گارڈن بناؤ. اب وہ کہہ کے تو چلے گئے. اب پھر میں پڑھنے پڑ گیا کہ یار کون سی کتابیں دیکھوں. لینڈسکیپ کوئی نہیں جانتا تھا. وہ PHA بھی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ہاں میکسیمم یہ تھا کہ جی آپ چلے جائیں کسی بڑے پارک میں تو ہیڈ مالی سے بات کرنا. وہاں سے نکلا پھر میں ڈھونڈتا رہا, کچھ کتابیں دیکھیں لینڈسکیپنگ کی تو مجھے کچھ بات سمجھ آئی کہ یار یہ ہو سکتا ہے. میں نے وہاں پہ تھوڑی سی سٹنگ, کچھ کورڈ ایریا, ایک آدھ کچھ باربیکیو گرل لگا دی. وہ کرنے کے بعد وہ پتہ چلا کہ یار یہ بھی ایک فیلڈ ہے جس کو ہم لینڈسکیپنگ کہتے ہیں, اور لینڈسکیپ آرٹسٹ ہوتے ہیں یا آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں. انٹیریئر کا تو آج یہ ہے کہ تقریباً NCA نے بھی ڈپارٹمنٹ شروع کر لیا پچھلے 8-10 سال سے, بلکہ شاید زیادہ ہو گئے ہیں. کچھ اور بھی یونیورسٹیز, پرائیویٹ یونیورسٹیز میں, گورنمنٹ کے کچھ ایریاز میں انٹیریئر پڑھانا شروع کر دیے. ہمیں تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یار انٹیریئر ہوتا کیا ہے, کیسے کیا جاتا ہے. بہرحال وہ ایک وقت تھا کہ جب انٹیریئر ڈیزائنر کی ڈیمانڈ بڑھی, لوگوں نے ماڈل ہاؤس سے پھر وہاں پہ اگلی ایک جنریشن تیار ہوئی. جو ینگسٹر تھے انہوں نے, لوگ آ کے دیکھتے تھے, خریدنے والے کم تھے اور وہ اسٹڈی کرتے تھے کہ یار اس اسپیسز کو یوٹیلائز کیسے کیا ہے. فار ایگزامپل 8x10 کا ایک کچن ہے یا 10x12 کا. اب اس کے اندر ریکوائرمنٹ کیا دی ہوئی ہے, فریج بھی آنا ہے, کہ فریج بھی آنا ہے, آپ نے بریک فاسٹ کے لیے 2 اسٹول والی ایک ٹیبل بھی اس میں سے نکالنی ہے, اسپیس نکالنی ہے. آپ نے یہ سارے گیجٹس پورے کرنے ہیں. آپ نے اوون, فریج, سینک, واشنگ ایریا, سب کچھ لگانا ہے. ڈش واشر بھی انہوں نے کہا جی وہ بھی لگائیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرووڈ اس وقت اس پوزیشن میں تھا کہ ہماری یہ چیزیں جو ڈیزائن دی ہوئی ہیں ان کی میکنگ کر لیتا تھا, کیونکہ اس کے اندر کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے, یا یہ کہہ لیں کہ ان کا تھوڑا سا ایکسپیرئنس تھا کہ ماڈرن کچن کیا ہوتے ہیں. تو وہ بھی ڈیزائن کیا. اب 10x12 کے کچن میں آپ کو دنیا جہان کی فیسلٹیز دے دی جائیں, جس میں آپ کی چھوٹی سی بریک فاسٹ, وہ کاؤنٹر بھی لگا ہوا ہے جس میں 2 اسٹول پڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ کٹلری, کراکری, یوٹینسلز, ہر چیز, یہاں اسپائسز کے جار کہ کہاں پہ کس طرح رکھے جائیں گے. لوگ آگے پریشان ہوتے. پہلے فوٹوگرافی منع تھی, پھر اس کے بعد انہوں نے الاؤٹ کر دیا کہ چلے جی آپ تصویریں اتار لیں. پھر وہ چھپنا شروع ہو گیا یہ سلسلہ. پھر اس کے بعد دوسرا ڈیولپر آیا, تیسرا آیا. یہ پھر میں اس وقت کچھ تقریباً 8 سے 10 ڈیولپرز کا میں اکیلا ہی ایز اے آرکیٹیکچرل انٹیریئر. اس کے اندر میری جاب میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ نے فلورنگ بھی کرنی ہے, باتھ روم بھی ڈیزائن. اب پروڈکٹ ڈیزائنر کو آرکیٹیکچر بھی سیکھنا پڑ گیا. ڈرائنگیں تو آپ کیٹ پہ بنائیں گے, یہ بھی پھر یہ بھی کام سیکھا کہ یار تھوڑا سا آرکیٹیکچر بھی سیکھنا پڑے گا, کیونکہ ڈرائنگز کیسے بھیجیں گے. تو وہ پھر فلورنگ, سیلنگ, جب سیلنگ آپ ڈیزائن کریں وہ بھی کیٹ میں ڈیزائن کر کے دیں گے, کیٹ پہ جا رہی ہیں کیونکہ سیکشنز کٹنے ہیں تو وہ تو پھر نہیں ہو سکتا. پھر اس کے لیے لوگ ٹرینڈ ہوئے. یہ پھر ایک فیلڈ بنی پراپر. اس کے اندر وینڈرز تیار ہوئے. پھر میس پروڈکشن میں دروازے. اب ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جس کے اندر اگر 300 گھر ہیں تو 8 منیمم ڈورز ہم لوگ رکھتے ہیں, 8 سے 10. اب اس کو ملٹی پلائی کرنے, اس کی پروڈکشن کرنے کے 480 ڈورز بن جاتے ہیں. وہ اتنی پروڈکشن کرنے کے لیے مشینری چاہیے تھی. پھر یہ لوگ یہاں سے نکل کے انہوں نے چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگانی شروع کر دی.
وہ جو صرف ڈور کی میکنگ کر رہا ہے, جو صرف کچن میکنگ کر رہا ہے, یا وارڈروب کی میکنگ کر رہا ہے. پھر فرنیچر لائن بھی اس میں آ گئی. پھر فرنیچر والے بھی آ گئے. اچھا, فرنیچر کا بڑا انٹرسٹنگ ہوا کہ فرنیچر کے لیے یہ بھی مجھے ایک نئی بات سیکھنی پڑی کہ 8x10 10x12 کی یا 12x13 کے کمرے میں آپ نے ڈبل بیڈ لگانا ہے, اس کی سائڈ ٹیبل کتنی ہونی چاہیے. اب ایک کوئن سائز کا بیڈ جو ہے اس کو بھی 2-1 انچ ریڈیوس کیا تاکہ وہ دیوار پہ پورا آ جائے, اس کمرے کے اندر فٹ ان ہو جائے. اچھا طاہر صاحب, یہ جو میں ابھی آپ نے بریف کی میں بتایا پورا سلسلہ ہے, اس میں اتنی کوئی انٹرسٹنگ چیزیں ہو رہی تھیں. آپ نے نام لیا سلیم ہاشمی کا, آپ نے نام لیا شاکر, آپ نے نام لیا ظہور اخلاق صاحب کا نام لیا. تو یہ ہمارے وقتوں میں یہ لوگ آئیکونس تھے, اینڈ یو ہیو ورک ود دیم, یو ہیو پڑھا بھی آپ نے ان سے, اور قسمتی آپ ان سے آتا ہے. اور جس فیلڈ سے آپ, میں کہوں گا کہ جیسا ریئل اسٹیٹ میں آپ نے یہ ڈیوائن والا مجھے بتایا کہ آپ نے ایڈن والا جو آپ نے بتایا مجھے, تو آئی تھنک یو آر اے ٹرینڈ سیٹر ان دس انڈسٹری اس کے اندر, اور لوگوں نے پھر اس کو فالو کیا, اور اس سے پھر انڈسٹری کے اندر کاٹیج انڈسٹری لگی جس کے اندر ڈورز بہت سارے اسٹوڈنٹس تیار ہوئے. آج میرا خیال ہے کہ کم از کم میرے حساب کے جو مجھے اندازہ ہے کو 20-25 کم از کم لوگ ڈیزائنرز جو ہیں وہ صرف اسپیشلائزڈ کرتے ہیں ماڈل ہاؤس اور ڈیولپرس کی گھروں کی فنشز ڈیزائن کرتے ہیں. تو وچ از اے ویری گڈ پارٹ فار دا سوسائٹی کا, سوسائٹی کے لیے یہ سب چیز سوسائٹی کے لیے امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. سیکنڈلی آپ نے مطلب پڑھایا بھی ہے NCA کے اندر, اور بڑے بچے ٹرین کر کے بھیجے ہیں آپ نے مارکیٹ کے اندر جو آج ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں سارے. تو اتنی ورسٹیلٹی ہے چیزوں کے اندر. تو اس سب کو جب میں دیکھتا ہوں, اور آپ آج بھی کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, یو ورکنگ رائٹ ناؤ ایون, اللہ کا کرم, اس دور کو دیکھتا ہوں, اور اب جب آپ اس دور کو دیکھتے ہیں تو کیا ڈفرینس نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ڈفرینس یہ میں اگزامپل دے دیتا ہوں کہ جو سب سے بڑا ڈفرینس وہ یہ کہ میں نے اس دور میں کام کیے کہ فار ایگزامپل پینٹ انڈسٹری لے لیں آپ. ایک شیڈ کارڈ ہوتا تھا جس کے اندر 15 کلر ہیں اور اس کے 15 سے 20 شیڈ ہیں جو مکسنگ سے آپ بنا سکتے ہیں. دیٹس آل. اگر جو آج فیسلٹیز ہیں, فار ایگزامپل آپ ٹائل میکنگ میں چلے جائیں, 2 گھسی پٹی پاکستان کی کمپنی ہوتی تھی, میں اب نام نہیں ان کا نام لینا اس لیے میں گھسی پٹی کہہ دیے. وہ جو ڈیزائن آپ بنائیں گے وہی مارکیٹ میں بکنا. امپورٹ نہیں ہوتی تھی, امپورٹ ہوتی تھی ان لوگوں کے لیے جو ہائی اینڈ کنزیومر. دیکھیں ہائی اینڈ کی جو بات ہے وہ تو پھر بہت ساری چیزیں, وہ ٹیپس, آپ کا بجلی کا سامان جتنا بھی ہے, بے تحاشا چیزیں وہ امپورٹ, وہ جاتے ہیں دبئی سے ادھر ادھر سے کر کے لے آتے تھے. ہمیں پرابلم یہ تھی کہ ہم نے لوکل انڈسٹری کے ساتھ کیا کام کیا اور کتنا بہتر کام کیا. یعنی ہم لوگ ان کو باقاعدہ شیڈ بتاتے تھے کہ جی ہمیں یہ اس طرح کے یہ والے کلرز پینٹ انڈسٹری کو یہ ڈیولپ کر کے دیں. ہم انہیں باہر سے امپورٹ ہوئی کچھ ٹائلوں کے سیمپلز دیتے تھے جو کہ چند دکانوں پہ ہوتی تھی کہ یار اس کی کوئی کاپی کر دیں, ہمیں یہ فنش دے دیں, یہ ڈیزائن ہمیں چاہیے. آج کمپیوٹر کی وجہ سے یہ بیسیکلی جو چینج آئی ہے وہ آئی ہے 90s میں, صحیح 80 سے شروع ہوا ہے. ڈرائنگیں کوئک بننی شروع ہو گئیں. 10 ڈراس مین جتنا کام کرتے ہیں وہ اب ایک آپ کا لیپ ٹاپ کام کر لیتا ہے. ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا میں نے ذکر کیا, وہاں پہ 25 ڈیزائنر بیٹھے ہوئے ہیں جو مینول کام کر رہے ہیں. اب صرف 2 لوگ چاہیے ان 25 کے حساب سے ایکولنٹ. اب یہ فرق آیا, مگر ایک چیز جو بہت انٹرسٹنگ ہے وہ یہ کہ جتنا محنت سے اس دور میں ہم لوگوں نے کام کیا, آج جو نئی جنریشن ہے بہت آگے ہمارے سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر چونکہ ان کے پاس میٹیریل اتنا وہ امپورٹ کر لیتے ہیں تھرو
انٹرنیٹ کہ وہ چیزیں جوڑ جاڑ کے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنے میں، سننے میں اور پریکٹیکلی دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ اس ڈیزائنر نے یہ دکھایا تھا تو بن اس سے یہ گیا. تو یہ کہ فرق پڑا ہے کہ پروسیجر کوئک ہوا ہے کام کا، لیکن کوالٹی بھی اس کی کوالٹی جو اس وقت تھی. اب وہ اس وقت ایک مستری کو دے دیتے تھے، وہ ٹائل لگا کے پہلے اس کے کونے دیکھتا تھا، پھر اس کو تھپکی دیتا تھا وہ ربر کے ہیمر کے ساتھ، پھر وہ چیک کرتا تھا. اب یہ کہ صبح ایک طرف سے شروع کرتے ہیں، شام کو ایک ہال پورا لگا تیار کے ہوتا ہے. باہر. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوالٹی بھی وقت کے ساتھ بہت امپروو ہوئی ہے. پہلے کوئی اے گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ کا کام نہیں ہوتا تھا. سمپل ٹائل آ گئی ہے، ڈبہ کھولو لگا دو. ووڈ ورک میں آپ کے پاس آپشن کیا ہیں؟ ہمارے وقت میں دیودار ہوتی تھی دیودار ہوتی اور تھی، اب ایش ہے. ایش ہے، ٹھیک ہے. لیمینیشن فارمائکا کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، وہ کمرشل یوز کے لیے ہوتا تھا. اب یو وی، اسی میں اب یہ میلامائن آ گئے ہیں. میلامائن، یہ ٹیکنالوجی کے سارے کمال ہیں کہ آپ سوچتے ہیں وہ چیز پرنٹ ہو جاتی ہے، وہ آپ کو فیل دینا شروع ہو جاتی ہے. اب وہ پالش کا کام 80% چلا گیا، اب اس کی جگہ یو وی نے، میلامائن نے، ان میٹیریلز نے لے لیا. اب یہ بیسیکلی جتنی پاپولیشن بڑھی، جتنی ڈیمانڈ بڑھی، اب پہلے لاہور میں کتنے گھر بنتے تھے یا پاکستان میں؟ اب تو ہر جگہ گھر بن رہے اب ہر جگہ گھر بن رہے ہیں، اس لیے کہ پاپولیشن اتنی بڑھ گئی. اچھا، اس میں مجھے ایک اور چیز بتائیں، جو جیسا آپ نے ابھی مٹیریلز کی بات کی سارا، اب ماشاءاللہ ہمارے ملک میں جس طرح اویئرنیس ہوئی ہے، انٹیریئر ڈیزائنرز کی ضرورت پڑی ہے، آرکیٹیکٹس کی زیادہ ضرورت پڑی ہے، گھر بہت بن رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو کانٹریکٹرز چاہیے، مٹیریل چاہیے. لوکل انڈسٹری بھی بہت ایکسپینڈ کی ہے، پینٹ انڈسٹری ایکسپینڈ کی بہت. ماشاءاللہ ہمارے پاس اپنے ان ہاؤس میں 10-12 برانڈز ہیں جی پینٹس کے. بالکل. اب ٹائلز آ گئی ہیں بہت ساری اور برانڈز کے وہ اندر، بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں انٹرنیشنل برانڈز کو. انٹرنیشنل برانڈ کو ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دے رہے ہیں. نمبر 1 کوالٹی آلموسٹ وہ میٹ کر گئے ہیں. نمبر 2 ان کی کلرز کی کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کسی انٹرنیشنل برانڈ کو لے لیں، آپ لوکل برانڈز کو لے لیں، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح ٹائلز نے کی ہیں، اسی طرح ہارڈ ویئر انڈسٹری ہارڈ ویئر نے کیے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا سینیٹری کا جتنا سامان ہے، جی ہاں، سب لوکل پروڈیوس ہو رہا ہے. لوکل، اور لوکل جو امپورٹ کر رہے ہیں لوگ، وہ ابھی تک وہ جگہ نہیں بنا سکے سوائے ایک گروہے کے. لوکلز نے ان کو اتنا ٹف ٹائم دیے کہ وہ اپنی مارکیٹ نہیں لے سکے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، تو اس میں جو انڈسٹری ہے، مطلب ایک نیشز ہیں مارکیٹ کے اندر، ایک ہائی اینڈ نیش ہے، ایک مڈل اینڈ نیش ہے، اور ایک ہماری لوکل نیش ہے. تو میرے خیال سے جو لوکل انڈسٹری کے ایکسپینڈ ہونے سے جو ہماری لوکل آرکیٹیکچر اور انٹیریئر بیسز ہیں، اس میں کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہیلپ آؤٹ ہوئی ہے اس کے اندر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں نا کہ لوکل انڈسٹری نے ابھی پرابلم یہ ہوا ہے کہ لوگوں کا، پہلے تو بات یہ ہے کہ 3 کلاسز بن گئی ہیں کہ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ امپورٹ کرتے ہیں اپنی مرضی کی چیزیں. سیکنڈ یہ آتا ہے کہ جو ہائی اینڈ پاکستان میں جو بن رہا ہے وہ بھی میرے حساب سے کسی طریقے سے کم نہیں ہے. جو انٹرنیشنل جو امپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں ان کے ساتھ آرے کے ریک، میں ان کی فیکٹری کوئی ایک نہیں 3-4 دفعہ جا چکا ہوں. میرا خیال ہے کہ لوکل مارکیٹ میں کوئی بھی کسی طریقے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان سے کوالٹی کم ہے. میرا خیال ہے کہ بہت سارے ایریاز میں پاکستانی کوالٹی بہت بہتر ہے. خاص طور پہ جو ٹائل مینوفیکچررز ہیں انہوں نے کوالٹی کو مینٹین کی ہے، پہلے سے بہتر ہوئی ہے، بہت بہتر ہوئی. اوکے، ہو گیا. اچھا، بیچ میں کرونا بھی آیا. کرونا کے آنے کے بعد بہت ساری چیزیں چینج کی، پوری دنیا چینج کی، اور لائف سٹائل چینج ہو گیا. تو اس میں جب آپ کے پاس اب کلائنٹس آتے ہیں تو ظاہری بات ہے اب کرونا کے بعد جو گھر بن رہے ہیں اور کرونا سے جو پہلے گھر بن رہے تھے ان میں کوئی فرق؟ بالکل آیا ہے. اب پہلے آپ دیکھیں کہ آج سے 4-5 سال پہلے تک گلیزنگ کا
اس حد تک رواج تھا کہ آلموسٹ فکس گلاس یوز کرتے تھے ونڈوز میں. ایک آدھ کوئی رکھ لی, اس کی وجہ یہ کھلتے نہیں تھے دروازے, ونڈوز نہیں کھلنی. نیٹ کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے. اب ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمیں گھر ہوادار کھلا چاہیے. کراس وینٹیلیشن کا جو پہلے کانسیپٹ لوگ کانشیس نہیں تھے, اب سب یہ کہتے ہیں, وہ کانشیس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی کراس, ہاں سرفیسز کے اوپر بھی بہت کانشیس ہو جی گئے جی ہیں بالکل, کہ ٹائل ایسی اس پہ زیادہ جرمز نہ جمیں. جی بالکل. ہماری جو پینٹ انڈسٹری ہے, ہمارے تو اب لوکل پینٹ انڈسٹری نے ایسے پینٹس نکال دیے جو کہ بالکل اینٹی فنگل اینٹی بیکٹیریل اینٹی بیکٹیریا ہیں. اچھا, اب یہ چیزیں باہر سے آتی تھیں, منگوائی جاتی تھیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک میں نے پروجیکٹ کیا, بیسیکلی لتھوٹرپسی مشین تھی, اس کو انسٹال کرنا تھا. اس کی اسپیسیفکیشن دیکھ کے میں پڑ گیا, پریشان ہو گیا. یہ سیمنس کی مشین کراچی میں لگی, ان کی اپنی ربر ٹائلز آئیں, ان کا پینٹ اپنا آیا. وہ پوچھا کہ جی یہ پینٹ اور پاکستانی پینٹ میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں یہ پینٹ بنتا ہی نہیں ہے. اب گھر گھر لگ رہے ہیں پینٹ, اور لوکلی بنا رہے ہیں, لوکلی بن رہے ہیں. انٹرنیشنل جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے مقابلے میں اتنی ہی کوالٹی ان کی بہتر ہے. جو اور پرائز بھی کم ہے, پرائز تو خیر بہت فرق ہے پرائز کا. اسی لیے ہماری لوکل کمپنیز کامیاب ہوئی ہیں کہ انہوں نے پرائسز جو ہیں, دیکھیں جو باہر کی کمپنی جو اپنا انٹرسٹ لے کے جانا تھا واپس, وہ ہمیں یہ دے گی, ہمارے پے بیک کر رہے ہیں. اچھا, یہ تو کام کی باتیں تو بہت ساری آپ سے چل رہی ہیں. کچھ ذاتی زندگی کے بارے میں ماشاء اللہ, بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میری 4 بیٹی ہیں ماشاء اللہ, اور 2 میری طرح ہائپر ہیں, 2 ماں کی طرح ٹھنڈے مزاج کی ہیں. اور یہ بڑا عجیب سا کمبینیشن گھر میں ہے. ماں ان کی ٹھنڈے مزاج کی ہے, میں ذرا تھوڑا سا اگریسو یا ہائپر یہ کہہ لیں. تو وہ گھر میں بڑا مزے کا بیلنس بھی, اور بڑی مزے کی سچویشن ہوتی ہے کہ جو لوگ ہائپر ہوتے ہیں دوسرے ان کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, جب وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں پھر ایسے لگتا ہے کہ گھر کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو گئی ہے. تو وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اس دنیا میں بھیجے ہیں بالکل ڈفرینٹ نیچر کے, ڈفرینٹ شکل و صورت کے, ایک سے دوسرا نہیں ملتا. تو وہ یہ کہ بہرحال ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ کہ چاروں چونکہ فیمیل ہیں, تو مجھے کچھ زیادہ ان کے ساتھ چک چک نہیں کرنی پڑتی, کیونکہ فریکوینسی لڑکیوں کی آلموسٹ ایک جیسی ہوتی ہے, نیچر بھی ایک جیسی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ فیمیل ہیں, تو ان کا اب لڑکے, میں لوگوں کے گھر جاتا ہوں وہ دیکھتا ہوں جہاں پہ بہنیں اور بھائی ہیں, تو وہ بڑا عجیب سا کانٹراسٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. کچھ چیزیں بھائیوں کو فار گرانٹیڈ دینی ہوتی ہے بہنوں نے. یہاں پہ سب ایک جیسی ہیں, سب ایک ہی طرح کا سوچتی ہیں, سب ایک طرح کا لیتی. تو کون سا بچہ ہے جو who wants to be like his father؟ میری سب سے بڑی بیٹی, وہ اس کی شادی ہو گئی ہے, آرکیٹیکٹ ہے, NCA سے گریجویٹ کی ہے لاسٹ ایئر. تو وہ آلموسٹ میری طرح ہی ہائپر, ایک دم سے آسمان پہ اور ایک دم سے نیچے آ جانا. تو بہرحال وہ یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے, ریئلائز کر رہی ہے کہ جو باپ کر رہا ہے وہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ماشاءاللہ, اس جتنا بڑا آپ جو بتا رہے ہیں, آپ جو اسپین ہے آپ کی لائف کا, سنس 80 سے لے کر اور اب 20 تو مطلب آپ کو اراؤنڈ آئی تھنک کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا کام کرتے ہوئے؟ 68 ناؤ. تو بیچ میں بہت سارے واقعات بھی ہوئے ہوں گے, کالج میں بھی ہوئے ہوں گے, عام زندگی میں بھی ہوئے ہوں گے, کلائنٹ کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے. تو کوئی ایسا واقعہ شیئر کریں ہمارے ساتھ جو ہمارے کلائنٹ ہیں, وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ تھوڑے سے مذہبی لوگ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی گھر ڈیزائن کرنا ہے. تو گھر ان کا ڈیزائن ہو گیا. اب باتھ روم کی سٹیج آئی, تو باتھ روم بھی ان کے ڈیزائن ہو گئے.
تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پہلی دفعہ پتہ چلا کہ جی ہمیں تو یہ سمجھ آتی تھی کہ کعبہ کی طرف WC نہیں ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک اور ڈائمینشن بھی ہے, ایک اور سائڈ بھی ہے, اس طرف بھی نہیں ہونا چاہیے. تو ہم پریشان ہو گئے کہ یار یہ آج تک کرتے نہیں ہیں, کیا ہم لوگ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سے تو نہیں یہ کرتے تھے. تو اس طرح بڑے انٹرسٹنگ. پھر ان کو یہ بتایا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ سے پورے باتھ روم کی پلاننگ چینج ہوئی کہ باتھ روم جس بیڈ روم کے ساتھ تھا اس کو اٹھا کے کسی اور طرف لے کے جایا گیا کہ تاکہ ان کے دونوں وہ ایریاز کور ہو. دوسرا کیا تھا؟ ایک تو قبلہ ڈائریکشن ہوگی, وہ دوسرا کیا تھا؟ وہ دیکھیں وہ بڑا لمبا کام ہے, وہ مذہبی مسئلہ ہے, وہ میں نہیں چاہتا کہ بہت سارے لوگ ہیں. پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک مکتبہ فکر نہیں ہے, یہ بہت سارے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں جو دو ڈائریکشن پہ باتھ روم کو نہیں یوز کرتے. ہم نے کہا جی ویلکم, دیکھیں گھر تو آپ کے لیے ہم ڈیزائن کر رہے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بیڈ روم میں جب آپ انٹر ہوں تو ایک ہی لائن میں دیوار کے ساتھ جا کے باتھ روم کا دروازہ آئے, وہ کراس نہ ہو, باتھ روم کا دروازہ کراس نہیں ہونا چاہیے. اچھا اس کی بھی بات پھر تھوڑی سی ریسرچ کی تو یہ پتہ چلا کہ جو گھر میں ملازمین باتھ روم صاف کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں وہ تو صاف کر کے آگے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ گندے ہوں, تو ان کو آل دا وے جانا تو وہ پورے کمرے کو دوبارہ صاف کرنا پڑے گا. تو بہرحال پھر یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اوپن سپیس چاہیے, یعنی نو ڈرائنگ ڈائننگ کے درمیان کوئی پارٹیشن نہیں چاہیے, لاؤنج کی بھی پارٹیشن نہیں چاہیے, اوپن پلاننگ. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ہر جگہ ہاں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کمپارٹمنٹ میں پورا گھر ڈیزائن کر کے دیں کہ اگر ڈرائنگ روم ہے تو اس کی سرونگ باہر سے ہو تاکہ جو گیسٹ آئیں وہ باہر سے چلے جائیں. ڈائننگ ایک وقت میں کلوز ہو جائے, جب ٹیبل لگ جائے وہ کھلے, پارٹیشن کھلے. پرائیویسی رہتا ہے, پرائیویسی کا آج بھی ہے, میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جو کمفرٹیبل طریقے سے لوگ رہنا چاہتے ہیں ہم پھر اس حساب سے پھر ان کے لیے اسپیسز یہ ڈیزائن. گھر میں کون سا ایسا حصہ ہے جو آپ سب سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں ڈیزائن کرنا؟ کچنز ہیں, واش روم؟ میں کچن کرتا ہوں جی, اس لیے کرتا ہوں کہ میں کچھ عرصہ کراچی رہا ہوں, تو وہاں پہ میری سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ مجھے بازار کے کھانے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتے تھے. فار اے فن تو جا کے ہم گولا کباب اور فلانی چیزیں کھا لیتے تھے. ان کی جو لوکل کراچی والوں کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے. خیر یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ سوائے چند جگہوں پہ اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ملتا تھا. حلیم نہیں ملتی تھی, شاید میکلور روڈ پہ کہیں پہ حلیم ملتی ہوگی. نہاری لاہور اندرون شہر میں ایک بندہ بناتا تھا, اب تو جگہ جگہ یہ ملتے ہیں. تو وہاں پہ پھر ایک بات سمجھ آئی کہ نہیں یار اپنی کوکنگ کرنی ہے. چونکہ میرے پاس فلیٹ تھا تو وہ بھی بائی چانس مجھے کسی دوست کی وجہ سے فرنش فلیٹ ملا جس کے اندر ساری فیسلٹیز تھی, ایون یوٹینسلس بھی وہاں پہ پڑے ہوئے تھے. تو وہ یہ کہ میں پھر وہاں پہ میں نے کوکنگ سیکھی. اب یہ کہ بچوں کو میں ایک لائن پہ ٹرینڈ کر رہا ہوں. ماڈرن کوکنگ مینز کہ تھائی کوزین, یہ جیپنیز کوزین ہے, یہ اٹیلین کوزین ہے. ماں ان کو دیسی طریقے سے. تو ہم لوگ, میں تو باقاعدہ ایک فن کے طور پہ کچن میں جاتا ہوں. میں اپنے دوستوں کو بھی بلاتا ہوں کہ یار آج میں نے فلاں ڈش بنائی ہے, اس کا میں نے اپنا ایک نام رکھا ہوا ہے. تو وہ پھر آتے ہیں, وہ کھاتے ہیں, کومنٹس بھی دیتے ہیں, برے بھی دیتے ہیں, اچھے بھی دیتے ہیں. مگر یہ کہ اسی چکر میں میں نے کوکنگ کافی حد تک سیکھ لی اور انڈرسٹینڈ بھی کر لے کہ ہاؤ ٹو پلے ود دی کچن. بالکل. اور دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ ہیلدی ہونی چاہیے. کوکنگ ایک بڑا ہیلدی کام ہے کہ آپ نے جو گھر میں چیز بنائی ہے کمپیریٹیولی. اچھا اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ایک اور ہوئی کہ
آج سے 15-20 سال پہلے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کچن گارڈن کا. پھر ایک وقت آیا نیٹ نے, انٹرنیٹ نے, لوگوں نے, میڈیا نے, اب اتنے چینلز ہیں تو کوئی تو پروگرام انہوں نے دینے ہیں. تو انہوں نے پھر یہ بتایا کہ یار ایک کچن گارڈن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. لوگوں نے جو میں بہت سارے لوگ جانتا ہوں, میرے دوست بھی ہیں ان میں, انہوں نے گملوں کے اندر اور چھوٹے چھوٹے پاٹس میں, کریٹس میں, انہوں نے کچھ ایسی ویجیٹیبلز اور ایسی ہربز لگانی شروع کی ہیں. وہاں سے دیکھ کے پھر مجھے شوق ہوا کہ یار یہ تو بڑی مزے کی بات ہے. فلاں ریسٹورنٹ پہ گئے تھے تو اوپر ایک بیزل کا ایک لیف رکھا ہوا ہے, تو یار اس کا تو بڑا مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے. پارسلے, سیلری, آئس برگ, یہ آپ 5 سال 6 سال پہلے چلے جائیں کوئی نام کی چیز نہیں ہوتی تھی, بلکہ امپورٹ ہوتی ہیں. ہاں, یہ باہر سے امپورٹ ہوتی تھی. اب وہ ان کی آپ کو نرسریوں پہ چلے جائیں, بھرمار ہوتی ہے سیزن پہ, وہ آپ کو چیزیں ملتی ہیں. اب وہ ان کے ساتھ پھر نئی ڈشز کہ یار یہ اگا تو لی, اگ بھی گئیں, اس کو ڈالنا کس میں, اب یہ ڈالنا کیسے ہے. پھر پڑھو, نیٹ پہ جاؤ, دیکھو کہ یار یہ ان کی ریسپیز ان سے ریلیٹڈ کون کون سی ہیں. وہ پتہ چلا کہ جی ایک نہیں ہے, ہزاروں ہیں. چائنیز بہت استعمال کرتے ہیں, یورپین بہت استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈرنکس جو مہمانوں کے لیے ایک ٹپیکل ہوتا تھا کہ جی یہ لسی پلا دو, یہ سیزنل کوئی فروٹ ہے اس کو شیک کر کے اس کا ملک شیک بنا کے دے دو. پھر پتہ چلا کہ نہیں یار اور بھی بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں. تو وہ بھی پھر اب بچوں کو بھی ایک یہ ہوتا ہے کہ جی اگر بنایا تو اس کو پی کے دیکھا پھر کیسی ہے. پھر اس کی تصویریں اتاری, پھر وہ اپنی فرینڈس کو بھیجی, وہاں سے کومنٹس آئے, وہ ایک ہلہ گلا, وہ ایک بڑا بہت مزے کی چیزیں پھر چلتی رہتی. اچھا طاہر صاحب یہ بتائیں مجھے کہ ماشاء اللہ آپ نے بہت پڑھایا ہے, یو ہیو ٹیکن لاٹ آف جوریز ان کالجز, بڑے بچوں کو فیل اور پاس کیا آپ نے, اور یو ہیو سو مچ ایکسپیرینس کہ بچے کیسے پڑھتے ہیں اور کیسا پڑھایا جانا چاہیے. تو آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے, جو اب ینگ بچے جو اس میں آرکیٹیکچر, انٹیریئر, پروڈکٹ اور سب میں جا رہے ہیں, واٹ از ون میسیج یو وانٹ گیو ٹو دیم؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑے خوش قسمت ہے بچے جن کو دنیا تک پہنچنے کا موقع ملا ہے. ہمارے پاس کیا تھا اس وقت؟ اخبار, لائبریری, یا اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ جا کے ایک کتاب اچھی سی خرید کے لے آتا تھا انٹیریئر پہ. اگر آپ کی قسمت اچھی ہے وہ آپ کے ہتھے لگ گئی ہے, ورنہ جتنا کوڑا ہے وہ پڑا ہوا ہے ان میں سے آپ دیکھیں. وہ ان بچوں کا میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ ایکسپوجر ہے. ان کی گرومنگ ایسے دور میں ہوئی ہے کہ جب ان کے پاس ہر قسم کی فیسلٹی, فیشن کی بات کر لیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ 10 منٹ کے اندر اندر یہ کسی برائڈل, اگر فار ایگزامپل برائڈل ڈریس, ان کے پاس کوئی 50 آپشن آ جائیں گی. اس وقت کیا تھا کہ آپ وہاں انارکلی بازار چلے جائیں, وہاں پہ دکانوں پہ لگی ہوئی مینیکوئنس دیکھیں, ان کے اوپر جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں, دیٹس آل. یا کبھی کوئی میگزین اگر آپ کے ہاتھ میگزین آ گئی, میگزین بھی آپ کے 80s نہیں 90s میں ہیرلڈ وغیرہ, یہ بہت بات کی باتیں جن کے اندر ایک آدھ کوئی پیج ہوتا تھا جس کے اندر کوئی کسی فیشن ڈیزائنر کا ایک آدھ کوئی انہوں نے آرٹیکل لگایا ہوتا تھا. میری یہ جو نئی جنریشن ہے ان کے لیے ایک بڑا سمپل سا ایک میسیج ہے کہ تم لوگوں کے پاس تو اب بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, محنت کرنا سیکھو. یہ میرا جو خیال ہے کہ 1/4 ٹائم جو ہے یہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز پہ ان کا زیادہ سپینڈ ہوتا ہے جو ان کے لیے ہیلدی نہیں ہے, جبکہ ان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ نیٹ پہ جائیں, اپنی ایجوکیشن کے لیے کیا چیز ہے جو دنیا میں پیپرز نہیں ہیں, ریسرچ نہیں ہے جو ان کو نہیں مل سکتی. ہمیں تو آ کے اس دور میں امریکن ایمبیسی, برٹش ایمبیسی اور فرینچ ایمبیسی فلمیں دکھاتے تھے, تو تب پتہ چلتا تھا کہ بوئنگ جہاز جو ہے وہ بنا ہے تو وہ کیسا ہے.
اب تو آپ یوٹیوب پہ کھولے تو آپ کو ساری آپ مینوفیکچرنگ آ جاتی ایک ہے. نہیں، آپ کو بوئنگ کی کو 50 پرانی فلمیں بھی مل جائیں گی، نئی بھی مل جائیں گی. ہم تو انتظار میں ہوتے تھے، ہم پوچھتے تھے لائبریرین سے جا کے کہ یار وہ امریکن سینٹر والے کب آ رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ اس دن ہم چھٹی کریں اور وہ پیچھے سے اور وہ اس دن وہ آتے تھے اچانک، اور آ کے انہوں نے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں 8 mm پہ کوئی 3-4 فلمیں دکھانی جو آرٹ سے ریلیٹڈ ہوتی تھی. اوکے فائن. لیں عطا صاحب، میں چاہوں گا کہ ان دا اینڈ میں چاہوں گا کہ جو ہمارا برائٹو کے سبب سے ہم سب کٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہمارا ایک میسیج ہے جو کمیونٹی کے لیے آپ دینا چاہتے ہیں، وہ میسیج. دیکھیں، میں میری جتنی بھی آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یار پاکستانی پروڈکٹ کو پریفر کرو. جب تک لوکل انڈسٹری کو ہم لوگ سپورٹ نہیں کریں گے، بہت سارے ڈیزائنر کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا سلوگن ہے، بی پاکستانی بائی پاکستانی. اور تھینکس برائٹو نے بہت ریپڈلی انہوں نے ترقی کی ہے، بہت اٹھے ہیں بہت بہتر طریقے سے. لوکل انڈسٹری میں 2-3 لوگ ہیں جو پینٹ انڈسٹری کام کر رہی ہے. میں ہمیشہ یہ دکان کسی شاپ پہ جاتا ہوں، کسی شو روم پہ جاتا ہوں، تو میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ یار مجھے پاکستانی پروڈکٹ دکھاؤ کو نہیں. میرا ایکسپیرئنس یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستانی انڈسٹری پیچھے نہیں ہے. ڈیزائنر آرکیٹیکٹس کو سپورٹ کرنی چاہیے اپنی لوکل انڈسٹری کو. دیٹس آل. شکریہ عطا صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے مل کے اور باتیں کر کے. تھینک یو. آپ کا بھی بہت شکریہ، اسپیشلی برائٹو کا بھی شکریہ کہ انہوں نے موقع دیا مجھے سننے کا، بولنے کا. ویورز تھینک یو ویری مچ. اینڈ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.